السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ محترم معززین، آج کا میرا موضوع ہے سٹابری حلال ہے یا حرام ہے۔ جیسا کہ آپ نے بھی دیکھا ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کتنی ایسی باتیں ہیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے وائرل کی ہیں، خواہ مخواہ لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے، خواہ مخواہ لوگوں کو پریشانی کے عالم میں داخل کرنے کے لیے کئی چیزوں کو کہتے ہیں یہ حلال ہیں اور کئی چیزیں کہتے ہیں حرام ہیں۔ ان وائرل ہونے والے چیزوں میں سے ایک سٹابری بھی ہے، جس کے متعلق بہت زیادہ یہ باتیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ جو سٹابری ہے وہ حرام ہے۔ تو معززین، دونوں طرفہ دلائل، جو کہتے ہیں حرام ہے ان کے بھی اور جو کہتے ہیں حلال ہیں ان کے بھی، میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کے مطابق رکھنے والا ہوں، آپ خود فیصلہ کریں۔ پہلی بات یہ ہے، اگر ان سے پوچھا جائے کہ سٹابری حرام کیوں ہیں، آپ اس کے متعلق کوئی دلیل دیں، تو آگے بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ جہنمیوں کو جہنم میں جو کھانے کے لیے دیا جائے گا وہ زقوم کا درخت دیا جائے گا، تو لہٰذا جو زقوم ہے وہ کانٹے دار ہوگا، زقوم کا درخت کڑوا ہوگا، انتہائی زہریلا ہوگا۔ قرآن مجید سورہ دخان میں زقوم کے درخت کا ذکر ہے، فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، کہ زقوم کا درخت جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ تو کہا جاتا ہے یہ اس جیسی ہے، حالانکہ سٹابری اور زقوم آپس میں ان دونوں کا فرق زمین و آسمان بمطابق۔ تو معززین و ناظرین، اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ بھائی وہ تو قرآن مجید میں زقوم کے درخت کا ذکر ہے، جبکہ یہ سٹابری جو ہم کھا رہے ہیں یہ پھل ہے، اگر قرآن مجید میں زقوم کے متعلق ہوتا تو پھر چلو یہ ہوتی آیت تو ہم کسی طریقے سے مان لیتے کہ انا ثمرۃ الزقوم، جو زقوم کا پھل ہے وہ جہنمیوں کا کھانا ہے، لیکن ادھر درخت ہے جہنمیوں کا کھانا، ادھر جو ہم کھا رہے ہیں یہ سٹابری ایک پھل ہے۔ تو دوسری دلیل یہ دیتے ہیں، چلو بالفرض مان لی جائے کہ یہ جہنمیوں کا کھانا ہے، ایک منٹ کے لیے یہ مان لیں، کیونکہ یہ جہنمیوں کا کھانا ہے، یہ جہنم کا پھل ہے، تو لہٰذا اس لیے یہ ہم دنیا میں نہیں کھا سکتے۔ تو معززین، کتنی دنیا میں ایسی چیزیں ہیں جو جہنم کی ہیں، ہم اس کو استعمال میں لے کر آتے ہیں، ہم استعمال کر رہے ہیں۔ آگ ہے، جہنم میں آگ ہی آگ ہوگی، دنیا میں ہم آگ سے چائے بنا رہے ہیں، کھانے پک رہے ہیں۔ لوگ آگ کو چھوڑ دیں، آگ سے اپنی استعمال میں لانا چھوڑ دیں تو دنیا کا کام چل ہی نہیں سکتا۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو آگ کے ذریعے بنتی ہیں، بندہ آگ سے روٹی سالن وغیرہ نہ بنائے کہ آگ یہ جہنم کی ہے، تو وہ آگ جہنم کی اور ہے، یہ دنیا کی آگ اور ہے۔ تو اسی طرح یہ جو انسان ہے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقودھا الناس والحجارہ، پتھر اور انسان یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ یہ جو ہم خود انسان ہیں، اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں کچھ ایسے ہوں گے جو جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ تو معززین و ناظرین، انسانوں سے بندہ بات چیت کرنی چھوڑ دے کیونکہ یہ جہنم کا ایندھن ہے، نہیں، اس لیے نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح لوہا ہے، لوہے کی زنجیریں ہم استعمال کر رہے ہیں، جبکہ جہنم میں بھی زنجیریں ہوں گی تو وہ اور ہوں گی، یہ اور ہے۔ تو اسی لیے معززین و ناظرین، ہم اپنی طرف سے کسی چیز کو جو حلال ہے اس کو حرام نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی ایسی چیزیں جو میں نے آپ کے اوپر حلال کی ہیں آپ اس کو حرام کیوں قرار دے رہے ہیں؟ ہوا یہ تھا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4912، اماں جی عائشہ اور حضرت اماں جی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ ان دونوں نے مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول حضرت حفصہ کے پاس جو جاتے ہیں اور جو اس کی بیوی ہے تو اس سے شہد پی کر آتے ہیں، ہم نے یہ بات اپنی طرف سے بنانی ہے، جب بھی رسول پاک گھر تشریف لے کر آئیں تو ہم کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغفیر ایک بوٹی تھی، اس بوٹی کی بدبو آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول گھر تشریف لے کر آئے تو اماں جی حفصہ اور عائشہ نے کہا کہ آپ کے منہ سے اس بوٹی کی بدبو آ رہی ہے، تو آپ کو ویسے بھی پیاز کی بدبو بھی اچھی نہیں لگتی تھی، آپ نے فرمایا قسم اٹھا لی کہ قسم ہے آئندہ سے میں نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا ہے، کیونکہ میں نے پیا تو شہد ہی ہے، لہٰذا اس لیے میں آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی وقت فرما دیا کہ اے نبی یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ، آپ کیوں ایسی چیزوں کو حرام قرار دے رہے ہیں جو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کی ہوئی ہیں؟ یہ آپ کو بھی اختیار نہیں ہے کہ حلال چیزوں کو آپ حرام کر دیں۔ تو معززین و ناظرین، ہم اپنی طرف سے اگر کسی
بات کو پھیلائیں گے لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے سٹابری کے متعلق کہ سٹابری حرام ہے تو اس کے ذمہ دار ہم خود ہوں گے۔ تو معززین، سٹابری ایک پھل ہے، یہ کھانے والا ہے، اس کے بڑے ہی فوائد ہیں، وہ فوائد کے بارے میں معلومات میں آپ کو بعد میں دوں گا۔ تو ایسی چیزیں جو لوگوں میں غلط وائرل ہو چکی ہیں میں انشاءاللہ آگاہ کرتا رہوں گا۔ وما علی الا البلاغ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں۔